السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ موجودہ صورتحال میں مستحقین تک مخیر حضرات اپنے عطیات، اپنے فنڈز وہ راشن کی صورت میں پہنچا رہے ہیں، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی جگہوں پر غریبوں کی عزت نفس کو تصاویر بنا کر مجروح کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان اگر قوم کو بھکاری بنانے کی بجائے اس صورتحال میں ان کے ذمے کوئی کام لگا دے، مثلاً درخت لگانے کا عمل ہے، وہ پیسہ جو حکومت ان کو امداد کی صورت میں وہ 3,000 ہے، 4,000 ہے یا 10,000 ہے، جتنا بھی ہے دینا چاہتی ہے، وہ ان کو مزدوری کی صورت میں دے، ان کو درخت دیں، یہ درخت لگائیں تاکہ پاکستان میں درخت اور لکڑی کی پیداوار بھی بڑھے اور قوم بھکاری ہونے سے بھی بچ جائے۔ اور میری دوسری گزارش ان مخیر حضرات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ بجائے پوری کائنات کا ٹھیکہ اٹھانے کے اپنے ماتحت لوگوں کی خبر گیری کریں، جو آپ کے ساتھ 12 مہینے کام کرتے ہیں، آپ کے ماتحت، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو رہتے ہیں، اگر ان مستحقین تک اچھے طریقے سے آپ باعزت طریقے سے اپنے عطیات اور اپنی دی ہوئی خیرات پہنچائیں تو یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو شب و روز اپنا مال ظاہراً یا پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے سخی اور جواد لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اس عمل کا بہت زیادہ اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ و ملول ہوں گے۔ اب جو تنظیمات ہیں، ویلفیئرز ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ جب تک وہ فوٹو سیشن نہ کریں، نہ دکھائیں، تو ممکن ہے بعض لوگ اپنے فنڈز نہیں دیتے کہ یہ پتہ نہیں کہاں پہ ہمارے فنڈز خرچ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی اگر پوشیدہ طریقے سے دیں تو اس سے اس غریب کی، یتیم کی، مسکین کی، بیوہ کی عزت نفس مجروح ہونے سے بچ سکتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 5 صحابہ اکرام اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ پانے والے 7 لوگ گنوائے۔
7 لوگ گنوائے کہ قیامت کے ہولناک منظر میں 7 خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں چھٹا شخص آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ ہے رجل تصدق بصدقۃ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ شخص جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے مگر اس کے الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ صدقہ چھپا کے دینے والا خاموشی کے ساتھ غریب، مسکین اور بیوہ اور یتیم کے گھر راشن بھجوانے والا، وہ قیامت کے ہولناک منظر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں بڑا پرسکون نظر آئے گا، بڑا پرسکون نظر آئے گا۔ اگلی حدیث مبارک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، جب ہلنے لگی فخلق الجبال، تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے اس پر پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ جب پہاڑوں کو پیدا فرمایا فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا، قالو، کہنے لگے یا رب، اے رب، حل من خلقک شیء اشد من الجبال، تیری خلقت میں، تیری مخلوقات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو پہاڑوں سے مضبوط ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہاں، میری تخلیق میں جو چیز پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے وہ لوہا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی تیری مخلوقات میں مضبوط اور طاقتور شے ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ پھر عرض کی فرشتوں نے باری تعالیٰ کیا تو نے لوہے سے بھی کوئی طاقتور مضبوط شے پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ پانی ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جو آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ پانی سے بھی کوئی مضبوط طاقتور چیز ہے جو پانی کے رخ کو بھی موڑ کے رکھ دے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے جو سمندروں کے بھی رخ موڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رب، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ، تیری تخلیق میں، تیری مخلوق میں کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ قال نعم، اللہ نے فرمایا جی ہاں۔ وہ کیا ہے؟ ابن آدم تصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، اولاد آدم کا وہ صدقہ ہے جو وہ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں تو ان کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک کا نچوڑ اگر نکالیں تو کائنات کی تمام طاقتور چیزوں سے اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ چھپ کر کیا جانے والا صدقہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الصدقۃ ماذا ہی، یا رسول اللہ صدقات کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، ان کی حقیقت کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اضعاف مضاعفۃ، یہ وہ چیز ہے جو خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتی ہے۔ ظاہری طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ
اس سے مال خرچ ہوتا ہے، مال ختم ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صدقہ کرتا ہے تو صدقہ اس کے مال میں بڑھوتری اور اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وعند اللہ المزید، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے، کون سا صدقہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور اللہ کو عزیز ہے؟ قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صدقہ سر الی فقیر و جہد من مقل، فرمایا وہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے، اب اللہ کو فقیر ہے، محبوب ہے، جو فقیر تک پوشیدہ طریقے سے پہنچایا جائے، مستحق تک پوشیدہ طریقے سے پہنچایا جائے، وہ صدقہ اللہ کو بہت زیادہ عزیز بھی ہے، محبوب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور دوسرا، مفلوق الحال شخص وہ صدقہ اپنے پسینے کی کمائی سے کرے۔ تو جو لوگ اس موقع پر صدقات و خیرات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں، اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کریں۔ تصنع، بناوٹ، ریاکاری، جب جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، جب بھی تو کوئی اللہ کی عبادت کرے یہ سوچ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیری سوچ اور تیرا تصور یہ نہیں بن سکتا تو پھر یہ سوچ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ رات کے اندھیرے میں مستحقین تک اپنی خیرات پہنچوائیں، اپنے فنڈز بھیجوائیں، اللہ دیکھنے والا ہے۔ کائنات کو آپ دکھائیں یا نہ دکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے اور اللہ ہی نے ان کو قبول کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔